کیونکہ آپ کا جو میلاد ہے وہ کعبے کے اندر ہوا، اس وجہ سے بھی آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ مولود کہتے ہیں جس کی ولادت ہوئی ہو، کعبہ کعبے کے اندر، مولود کعبہ۔ اب بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے، لیکن اگر ہم ان ساری تاریخ کی کتب کو دیکھیں تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں کتب ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، جس میں بعض نے لکھا ہے کہ ولادت کعبے کے اندر ہوئی، بعض نے کہا کہ نہیں کعبے کے اندر نہیں ہوئی، ان کے اپنے گھر میں ہوئی۔ تو دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں۔ اور ایک اور صحابی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی میلاد مصطفیٰ سے بھی 20 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ان کے بارے میں بھی تاریخ میں کثرت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ ان کی ولادت بھی کعبے کے اندر ہوئی۔ یعنی حضرت حکیم بن حزام یہ پہلے ولادت ہو چکی تھی کعبے میں۔ تو کعبے میں اگر کوئی کہے کعبے میں ولادت کیسے ہو سکتی ہے تو ان سے کہے مولا علی کی ولادت تو بعد میں ہوئی ہے، ان سے پہلے حکیم بن حزام کی ہو چکی تھی۔ اس پر صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور باقی بڑے بڑے جو مورخین ہیں اور محدثین ہیں ان نے حکیم بن حزام والی بات کو اکثر نے لکھا ہے۔ جب ان کی ولادت ہو سکتی ہے اور کعبے میں اور کعبے کے معاملات میں کوئی پریشانی کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر مولا کائنات کی ولادت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ 3 طرح کے اقوال ہیں۔ تو بعض کتب میں آیا ہے کہ صرف حضرت حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوئے، انہوں نے حکیم بن حزام کا لکھ کر آگے باقاعدہ لفظ لکھا ہے کہ وَلَمْ يُولَدْ غَيْرُهُ، ان کے علاوہ کسی اور کی ولادت ہوئی ہی نہیں کعبے میں، لکھا ہے نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں۔ یہ مورخین کا میں آپ کو پہلا ایک موقف بتا رہا ہوں۔ ایک موقف یہ ہے کہ صرف حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوئے، انہوں نے آگے مولا کائنات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن ایک اور بہت بڑی ایک لسٹ ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ کعبے کے اندر صرف مولا علی کی ولادت ہوئی، انہوں نے حکیم بن حزام کی نفی کی۔ انہوں نے کہا ان کی ولادت پہ ابھی کوئی ابہام ہے، کوئی شک ہے، کوئی سوالات ہیں کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن حضرت علی شیر خدا کی ولادت انہوں نے کہا کعبے کے اندر ہوئی۔ اور انہوں نے بھی لکھنے کے بعد کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، آگے یہ بھی لکھا ہے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی پہلے پیدا ہوا ہے کعبے میں نہ کوئی بعد میں ہوا۔ اب یعنی کہ 2 طرح کے، اب دونوں پر دلائل بہت ہیں، لیکن میں ابھی وہ دلائل صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں صرف مولا علی کی بات ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ اگر وہ گننے بیٹھے تو وہ 50 سے 60 یہ بن جاتے ہیں، یعنی کم و بیش 50 کتب ہیں، اور ایسی نہیں ہے کہ عام بندے کی لکھی ہوئی ہو، مشہور لوگ تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر لکھا ہے۔ میں آپ کو ترتیب سے وہ بتاتا ہوں۔ پھر حضرت حکیم بن حزام کی بات بھی وہ چھوڑنے والی نہیں ہے، ان پر بڑے بڑے مورخین ہیں جنہوں نے ان کی ولادت بھی کعبے کے اندر لکھی ہے۔ تو 2 موقف ہو گئے، ایک پہلا موقف میں نے آپ کو بتایا کہ صرف حکیم بن حزام کا جو مانتے ہیں، دوسرا جو صرف مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر مانتے ہیں، ایک تیسرا موقف بھی ہے، وہ ہیں جو دونوں کی ولادت کعبے میں مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حکیم بن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوئے اور حضرت علی شیر خدا علیہ السلام بھی کعبے میں پیدا ہوئے، اور دونوں کا کعبے کے اندر پیدا ہونا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تشکیک نہیں۔ تو اب یہ جو قول ہے کہ جن نے دونوں کا لکھا ہے، ان میں جو سب سے پہلا میں حوالہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب کا نام ہے اخبار مکہ۔ یہ امام فاقہی ہیں اور ان کا سن وفات ہے 275 ہجری، کیونکہ یہ امام حاکم نے تو لکھا ہے اپنی کتاب المستدرک، اس کا بھی حوالہ آگے نقل کرتا ہوں، لیکن جو امام حاکم ہیں یہ ان سے بعد میں آئے ہیں، امام فاقہی سے بعد کے ہیں۔ امام فاقہی جو ہیں یہ 275 ہجری کے اپنے وقت کے محدث ہیں اور محقق ہیں۔ انہوں نے اخبار مکہ میں لکھا ہے، تو ان کی میں عبارت پہلے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر وہ امام حاکم کی جو مستدرک ہے علی الصحیحین وہ کوٹ ہوتی ہے، وہ ان کے بعد کی ہیں، میں ان سے بھی پہلے کا، وہ 34 صدی ہجری میں آئے ہیں امام حاکم، تو یہ ان سے پہلے 3 صدی ہجری کے اندر ہے، تو یہ زیادہ قریب کے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اخبار مکہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن ابی یوسف قال حدثنا یحییٰ بن سلیم عن اسماعیل ابن امیہ قال سمعت عطا بن ابی رباح یقول سمعت عبید بن عمیر یقول سمعت عمر بن الخطاب۔ یہ پوری سند ہے، یعنی کہ یہ کس نے کس سے بیان کیا، تو پوری سند کے ساتھ اس بات کو لائے ہیں۔ اور آخری جو بیان کرنے والے ہیں جن پر آ کے آپ نے یہ بات ختم کی وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا
کیا فرماتے ہیں آپ؟ وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ حکیم بن حزام. تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اور پیچھے پوری اس کی پوری سند کے ساتھ بات ہے کہ پیچھے ان کو کس نے کہا، ان کو پیچھے کہنے والا کون ہے، بتانے والا کون ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ پہلا بندہ جس کی ولادت کعبے کے اندر ہوگی وہ حکیم بن حزام. پھر آگے فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ مِنْ بَنِي ہاشم مِنَ الْمُہَاجِرِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ پھر بنو ہاشم کے اندر جس کی سب سے پہلے کعبے میں ولادت ہوئی بنو ہاشم میں، وہ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام. تو انہوں نے دونوں کا قول نقل کیا اپنی کتاب اخبار مکہ، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 198 ہے. پھر حضرت حکیم بن حزام کے حوالے سے صرف ان پر جو ایک روایت وہ بھی کوٹ کر دیتا ہوں. تو یہ کتاب کا نام ہے معرفت الصحابہ، اور یہ ابو نعیم کی لکھی ہوئی ہے. اس میں حدیث کا جو نمبر ہے 1881. پھر امام حاکم نے بھی حکیم بن حزام کی حدیث کو بیان کیا، اور الصحیحین کے اندر مستدرک کے اندر اس میں حدیث کا نمبر ہے 6041. محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ میں نے علی بن اسام سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ولدا حکیم بن حزام فی الکعبۃ دخلت امہ الکعبۃ فمخضت فیہ فولدت فیہ. تو یہ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کعبے کے اندر پیدا ہوئے، ان کی والدہ کعبے میں داخل ہوئی کمرے کے اندر، فمخضت فیہ، اور کمرے کے اندر ہی تھیں خانہ کعبہ کے اندر، کہ ان کو درد ذیل شروع ہو گیا، فولدت فیہ، تو بس اسی کمرے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ان کی والدہ نے، حکیم بن حزام کی والدہ نے ان کو جنم دیا، وہیں پہ ولادت ہوئی. تو اب یہ صرف ان کے حوالے سے میں نے ایک روایت کوٹ کر دی، اس پہ اور بہت ساری روایات ہیں. پھر آگے یہ جو امام حاکم نے یہ جو بات ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ جرا کی تھی کہ صرف امام حکیم بن حزام کعبے کے اندر پیدا ہوئے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوا. تو اس پر امام حاکم نے سوال اٹھایا تھا، اور یہ جو بیان کرنے والے جنہوں نے کہا کہ ولم یولد قبلہ ولا بعدہ فی الکعبۃ احد، تو یہ جو کہنے والا شخص ہے اس کا نام ہے مصعب. تو اس نے کہا کہ حکیم بن حزام سے پہلے نہ بعد میں کوئی اور کعبے میں پیدا نہیں ہوا. جب اس نے یہ بات کی تو اس پر قال الحاکم، اس میں امام حاکم نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں وہم مصعب فی الحرف الاخیر، کہتے ہیں یہ جو مصعب نے یہ کہا کہ کعبے میں حکیم بن حزام کے بعد کسی کی ولادت ہوئی ہی نہیں، کہتے ہیں فقد تواترت الاخبار. آپ کہتے ہیں کہ یہ مصعب کو وہم ہوا ہے، یہ ان کا وہم ہے کہ حکیم بن حزام کے علاوہ کسی کی ولادت نہیں ہوئی. امام حاکم کہتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ. امام حاکم کہتے ہیں یہ مصعب کا وہم ہے جو وہ بیان کرتا ہے کہ وہ آخری بندہ ہے حکیم بن حزام جو کعبے میں پیدا ہوا تھا. فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مولا علی کی کعبے میں ولادت آپ کہتے ہیں فقد تواترت الاخبار، یہ خبر متواتر ہے. مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. اب خبر متواتر پر بھی بعض لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اگر خبر متواتر ہے تو پھر امام حاکم سے پہلے لوگ بیان کیوں نہیں کرتے آ رہے تھے. اب میں نے آپ کو امام فاقی کا تو حوالہ دیا ہے، وہ 275 ہجری میں ان کا سن وفات ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے، حکیم بن حزام کی بھی کعبے کے اندر ہوئی ہے. لیکن امام حاکم فرماتے ہیں فقد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد نے ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ، کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو جو جنم دیا ہے وہ کعبے کے بالکل سینٹر میں جنم دیا ہے، کعبے کے اندر جنم دیا. اور خبر متواتر پہ بعض لوگوں نے اس میں جرا کی کہ خبر متواتر کیسے ہے. اب اس کی بھی میں ایک وضاحت عرض کر دیتا ہوں. خبر متواتر اس کو امام حاکم نے اس وجہ سے کہا کہ آپ کہنے یہ چاہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام، مولا علی شیر خدا علیہ السلام، آپ کی جو کعبے میں ولادت ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، بلکہ خبر متواتر. اور خبر متواتر کا معنی یہ ہے جیسے آج اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ خانہ کعبہ کس شہر میں ہے تو کس شہر میں ہے، تو اب اس پر ہر بندے کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ مکے کے اندر ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے آقا کا روضہ پاک کس شہر میں ہے تو ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ مدینہ پاک میں ہے. جیسے یہ ایسی خبر ہے کہ ہر زبان پہ ہے کہ کعبہ مکے کے اندر ہے اور مصطفیٰ کا روضہ پاک
مدینے کے اندر جیسے اس بات میں کسی کو شک ہی نہیں ہے، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں مولا علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ بھی اسی طرح خبر متواتر ہے، اس پر بھی کسی کو پیچھے شک ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اب امام حاکم کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ یہ خبر متواتر ہے، لیکن بعد میں اس پہ کہا کہ نہیں خبر متواتر ہے، تو پھر انہوں نے آگے لکھا کیوں نہیں کہ کس کس نے اس کو بیان کیا ہے؟ تو متواتر کا مطلب وہ نہیں تھا کہ اس کو فلاں فلاں نے لیا، بلکہ یہ ہے کہ ہر زبان پہ تھا، ہر بندے کو پتا تھا کہ کعبے میں میلاد ہوا ہے تو مولا علی شیر خدا کا ہوا ہے۔ اور حکیم بن نظام جو یہ تو میرے آقا سے 20 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور انہوں نے 120 سال عمر پائی، 60 سال جہالت کے دور کے اور 60 سال مصطفیٰ کے اعلان نبوت کے بعد کی، اتنی بڑی عمر پائی اس شخص نے۔ اب آگے یہ جو مولا کائنات کا، صرف میں نے کہا کہ صرف میں یہ آپ کے سامنے کچھ ریفرنس رکھوں گا کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف مولا کائنات کی ولادت کا، کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، چونکہ آج مولا کائنات کی ولادت کا ذکر ہے اور مولود کعبہ آپ کے نام کے ساتھ بیان ہوتا ہے، تو اس پر میں چند کوٹ کر دیتا ہوں۔ حوالہ جات امام حاکم کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، پھر اسی طرح امام فاقہی کا بھی آپ کو بتا دیا۔ ایک اور حوالہ اس کے امام ملا علی قاری حنفی ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں ملا علی قاری، تو ان کی کتاب ہے شرح الشفا، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ دونوں کا لکھا کہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت حکیم بن ہزام، آپ کہتے ہیں دونوں کعبے کے اندر پیدا ہوئے، امام ملا علی قاری نے دونوں کا لکھا ہے، تو ان کی کتاب ہے شرح الشفا۔ پھر اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 279 ہے۔ یہ لکھنے والے ہیں دیار بکری، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، تو یہ لکھتے ہیں کہ ولد علی ابن ابی طالب فی الکعبہ، یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، ان کا سن وفات ہے 982 ہجری۔ پھر آگے ایک اور کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ مروج الذہب، امام مسعودی ان کے لکھنے والے، ان کا سن وفات ہے 346 ہجری، یعنی 34 ہجری کا یہ محدث ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ مروج الذہب میں لکھا ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور امام ہے امام بستی، معتزلی تھے، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب المراتب، ان کا سن وفات ہے 420 ہجری۔ یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ پھر ابن مغازلی شافعی تھے، یہ 483 ہجری ان کا سن وفات ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ پھر آگے چلے کہ محمد بن شجاع الدین شافعی، ان کا سن وفات ہے 646 ہجری، اور ان کی کتاب کا نام ہے النعیم المقیم، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ پھر آگے سبت ابن الجوزی، امام فرغنی انہیں کہا جاتا ہے، تو ان کی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص، یہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ پھر آگے ایک اور بڑا نام ہے الکنجی، شافعی تھے، ان کی وفات ہے 658 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی تھی کفایت الطالب فی مراتب ابن ابی طالب، اس میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ پھر ایک اور بڑی اہم کتاب ہے، اور لکھنے والے امام الجوینی، یہ بھی شافعی ہیں، ان کا سن وفات ہے 730 ہجری، ان کی کتاب کا نام ہے فرائض السمتین، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اب ایک اور بہت بڑے امام ہے وقت کے ابن صباغ مالکی، تو یہ 855 ہجری ان کا سن وفات ہے، ان کی کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ فی فضائل الائمہ، اس میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ پھر علامہ عبد الرحمن صفوری، یہ بھی شافعی ہیں، ان کا سن وفات ہے 896 ہجری، ان کی کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ پھر ابن خامد شاہ 903 ہجری ہے، ان کی کتاب، ان کا سن وفات ہے 903 ہجری، اور کتاب کا نام ہے روضۃ الصفا، اس میں لکھا ہے مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ پھر امام حلبی نے سیرۃ الحلبیہ میں لکھا ہے، ان کا سن وفات ہے 1044 ہجری، یہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ پھر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سن وفات ہے 1052 ہجری، ان کی کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، اس میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا سن وفات ہے 1176 ہجری، ان کی کتاب کا نام ہے ازالۃ الخفا، اس میں لکھتے ہیں مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ پھر ایک اور نام ہے محمد مبین لکھنوی، یہ شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، اور ان کا سن وفات ہے 1225 ہجری، اور کتاب کا نام ہے وسیلۃ النجاہ، اس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ پھر امام آلوسی، انہوں نے بڑی ایک عقیدے پر کتاب لکھی، بڑی شاندار، الخیرہ،
عقیدے کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ پھر علامہ صدیق حسن بھوپالی، ان کا سن وفات ہے 1307 ہجری، ان کی کتاب کا نام ہے تقریب المومنین، اس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہو رہی ہے۔ پھر علامہ شنقیطی، یہ سن وفات ہے ان کا 1354 ہجری، اور کتاب کا نام ہے کفایت الطالب فی فضائل علی بن ابی طالب، اس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ اب آپ نے دیکھا یہ 14ویں صدی ہجری تک میں آپ کو لے آیا، 30ویں صدی ہجری سے شروع کیا تھا، کیونکہ آج 1200 سال میں جس نے چند نام لیے، میں نے آپ کو بتایا کہ سارے نام لینے کے لیے میں وہ سارے لوں تو یہ کم از کم 50-60 بکس بنتی ہیں، جنہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اب یہ ایک فضیلت کی بات ہے، اور فضیلت اگر بعض نے لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کا لکھ کر، ان میں سے کوئی نہیں، وہ بعض اور ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ بات لکھ کر کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، آگے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلے ٹھیک ہے ضعیف بھی ہو تو ضعیف حدیث فضائل میں لے لی جاتی ہے، فضیلت اس سے ختم نہیں ہو جاتی، کوئی شرعی حکم لینا ضعیف حدیث سے وہ نہیں لیا جا سکتا، ہم تو بات صرف فضیلت کی کر رہے ہیں۔ اچھا اگر کوئی نہ بھی مانے، اب کتنے لوگ لکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو چند نام بتایا ابھی، ان سب نے لکھا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو اگر کوئی نہیں مانتا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی تو نہ مانے، اس پر کوئی زبردستی تو ہے کوئی نہیں، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، 21 سال مولا علی نے مصطفیٰ کے گھر میں پرورش پائی ہے، آگے میں اس کی وضاحت میں آتا ہوں۔ 21 سال، میرے آخر کی عمر 30 برس تھی جب مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی، اور پھر 21 سال تک مصطفیٰ کے پاس رہے مولا علی شیر خدا، اور 21 سال کے بعد مولا علی کا نکاح ہوا، پھر بھی دور نہیں ہوئے، پھر بھی پاس ہی رہے، کیونکہ سیدہ کائنات سے نکاح ہوا، آقا کی لخت جگر سے نکاح ہوا، پھر بعد میں کون سا دور ہوئے؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کعبۃ اللہ وہ افضل ہے یا مصطفیٰ کا گھر افضل ہے؟ تو جو کہ مولود کعبہ، کیونکہ ان دنوں میں یہ لفظ آپ سنتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سنیں گے تو کوئی کہے دیجئے ایسے ہی بناوٹی بات ہے، کیسے ہو سکتی ہے کعبے میں ولادت؟ تو میں نے آپ کو 1200 سال کے لوگوں کا میں آپ کو کچھ نہ کچھ حوالہ بتا دیا، تاکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو مسئلہ ان پہ جا کے کرے جن نے لکھا ہے، ہم تو صرف بتانے والے۔ اور پھر اس صدی میں میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ نے پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اسی عقیدے کو واضح کیا کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اور ایک دن آپ ہمیں پڑھا رہے تھے تو پڑھانے کے دوران پھر یہ بات ہوئی مولا کائنات کی ولادت کی اور کعبے کے اندر کی، تو اس پر پھر آپ نے ایک بڑا حسین جواب دیا کہ کعبے میں ولادت کیوں ہوئی۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو حضور شیخ الاسلام نے بتائی ہے، جو ہم نے براہ راست سنی ہے ان سے، تو انہوں نے جو ہمیں بتائی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس پہ سوچا کہ مولا علی شیر خدا کعبے میں کیوں پیدا ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں پھر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں چونکہ اللہ جانتا تھا کہ علی شیر خدا کے سوا فاطمہ کا کوئی کفو ہے ہی نہیں، سیدہ کائنات کا نکاح سوائے علی کے کسی سے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہم سر برابر اس لیول کا ہے ہی نہیں، کفو کہتے ہیں برابر کو، اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی ہم سر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، تو اللہ جانتا تھا سوائے علی کے فاطمہ کا کفو تو ہے ہی کوئی نہیں، اور سیدہ کائنات ان کی ولادت ہوئی ہے مصطفیٰ کے گھر میں، تو جن سے نکاح ہونا ہے وہ ہے علی شیر خدا علیہ السلام، تو اللہ نے چاہا کہ اے علی آ تجھے ہم کعبے میں پیدا کرتے ہیں۔ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کہ اگر جب تیرا نکاح ہو جائے سیدہ کائنات کے ساتھ، اگر کبھی لاڈ میں آ کر سیدہ کائنات نے یہ آپ کو کہہ دیا اے علی میری فضیلت یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں، تو اے علی پھر ہم تجھے کعبے میں پیدا کرتے ہیں۔ اگر کبھی سیدہ کائنات نے کہہ دیا کہ میں مصطفیٰ کے گھر میں آئی، اے علی تو کہہ دینا میں خدا کے گھر میں آئی۔ اب یہ حضور شیخ الاسلام نے اپنا اس پہ نقطہ نظر بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مولا کائنات کعبے میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے نا ایسے کبھی کبھار کوئی بات ہو، کسی بات پہ رنجش ہو، تو میاں بیوی میں تو بیوی کوئی بات کر دے میں فلاں جگہ سے آئی ہوں، میں فلاں کے گھر سے آئی ہوں، میری ولادت فلاں جگہ پہ ہوئی، تو اے علی پھر تو بھی کہہ دینا اے سیدہ کائنات علیہ السلام آپ اگر مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں تو پھر میں خدا کے گھر میں پیدا ہوئی۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو دولہا خدا کے گھر کا ہو۔ اب یہ ایک راز تھا۔ اب یہ جو حضور شیخ الاسلام نے اس کی ولادت فرمائی ہے،
اب میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے اس سے لے کے چلنا چاہتا ہوں، چونکہ اس پر میں نے زیادہ وقت لگایا، یہ جو تاریخ ہے اور پھر تاریخ میں کچھ ریفرنس ہیں، یہ آج بڑے ضروری ہیں. جب آپ کبھی بات کریں گے تو اگلا بندہ پوچھے گا کہ یہ کس نے لکھا ہے، یہ کہاں پہ ہے. تو اب مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام، ابھی آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے مولا علی کے چرچے ہو رہے تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں، جو مصطفیٰ کے ساتھ جنہوں نے دین اسلام کا جن آبیاری کرنی تھی، اللہ نے جو پہلی آسمانی کتابیں ان میں ان کا ذکر کیا. جیسے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی تحقیق سے لکھا ہے کہ جو پہلی آسمانی کتب ہے ان میں مولا علی کا بھی ذکر ہے، ان میں صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے. اور اس میں مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب آپ وضاحت کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں آگے، اور اس الغابہ کے اندر یہ سند کے ساتھ بات موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یمن گئے تجارت کی غرض سے. تو یمن میں آپ کو ایک بہت بزرگ ایک شیخ تھے جو کتابوں کے آسمانی کتابوں کے جو عالم تھے، انہیں راہب کہا جاتا تھا. ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کو پتا چلا یہ بندہ آسمانی کتابوں کا ماہر ہے. تو آپ مکے میں قاضی کے مقام پہ فائز تھے، اعلان نبوت سے پہلے، ابھی آقا نے اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے مکے میں قاضی کے مقام پر صدیق اکبر تھے، فیصلے کرتے تھے آپ. تو فیصلے کرنے والا ان پڑھ نہیں ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا ہے. تو آپ جس ملک میں جاتے اس ملک کے اہل علم سے ملاقات کرتے تھے. تو آپ کہتے ہیں میں یمن گیا تو مجھے پتا چلا کہ فلاں ایک بزرگ ہے، بڑی عمر کا ہے اور آسمانی کتابوں کا عالم ہے، تو میں نے چاہا اس سے ذرا میں گفت و شنید کروں، کوئی تبادلہ خیال کروں. آپ بات میں جب اس کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا کہ لگتا ہے تم حرم سے آئے ہو. میں ہاں میں حرم سے آیا ہوں. کہا لگتا ہے مجھے تم حرم سے وہ قبیلہ جو قریش ہے تیم بن مرہ ہے، تیم بن مرہ اس سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا ہاں میں تیم بن مرہ سے تعلق رکھتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ کہ ان نبی یبعث فی الحرم، جو نبی آخر الزمان ہے وہ مکے میں پیدا ہوگا، اور جو آمن والا امرہ فتن و قہل، اور جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو سب سے پہلے جنہوں نے آخری نبی کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے وہ دو بندے ہوں گے. پہلے ایک 40 سال کی عمر کا بندہ ہوگا اور ایک بالکل 12-13 سال کا ہوگا. ایک کہل کہول سے ہے، اور فتح کہتے ہیں جو 12 سال کا 13 سال کا جوان جس کی اٹھتی ہوئی جوانی ہو، جو 10-12 سال کا اسے فتح کہا جاتا ہے. تو اس شیخ نے کہا کہ میں نے کتابوں آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس نے نبی آخر الزمان کے دین کے جھنڈے کو اٹھانا ہے، بڑی عمر کے لوگوں میں آپ ہوں گے، کیونکہ نشانیاں وہ ساری آپ کے اندر ہے، اور چھوٹی عمر کے لوگوں میں علی شیر خدا ہوں گے. یہ پچھلی کتابوں کے اندر باقاعدہ وضاحت تھی. تو اس وجہ سے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام، جب میرے آقا کی عمر 30 سال تھی تو یہ ایک بہت بڑا راہب تھا، اس کا نام تھا مشرم بن وعیب. یہ تاریخ عرب کی کتب میں اور باقی میں یہ بات ملتی ہے. تو اس کی عمر بعض نے لکھی ہے 300 سال کی عمر تھی اس کی، اور بعض نے کہا نہیں 150 سال کی عمر تھی. یعنی 150 سال مانے یا 300 سال مانے تو عمر مطلب 100 سال سے زیادہ تھی اس بزرگ کی. راہب تھا بہت بڑا. تو یہ یمن میں رہتا تھا. جب میرے آقا 30 سال کی عمر میں تھے اور ابھی علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت ابو طالب آپ گئے تجارت کی غرض سے یمن میں. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا بزرگ ہے بڑی عمر کا، تو آسمانی کتابوں کا عالم ہے، راہب ہے، تو آپ اسے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں. آپ تشریف لے گئے. اور جب آپ وہاں پہنچے بعد نے لکھا ہے کہ اتنی عمر اس کی زیادہ ہو چکی تھی، اس کا جو چمڑا ہے چہرے کا وہ لٹک چکا تھا، اور آنکھیں اس کی آنکھوں کے اوپر ایسے آگے تو آنکھ کھلتی نہیں تھی جب تک چمڑے کو اوپر نہ کرتا، اگلے بندے کو دیکھ نہیں تھی. یہ اس کی حالت ہو چکی تھی، لیکن عمر تھی، زندہ تھا. جب اس کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے جو آیا ہے مجھ سے ملنے اور مکہ سے تشریف لائے، تو جب آپ اس کے سامنے بیٹھے تو اس نے اپنے چمڑی اوپر کر کے ذرا جھلک دیکھی حضرت ابو طالب کی. تو جو ہی آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی اس بزرگ نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ مکہ سے آئے ہو. آپ نے ہاں ایسا ہی ہے، میں تو مکہ سے آیا ہوں. اور بزرگ نے اگلی بات کی، اس نے کہا کہ مکہ میں تم بنو ہاشم سے ہو؟ فرمایا ہاں میں مکہ میں بنو ہاشم سے ہوں. کہا کہ بنو ہاشم میں تم قریشی ہو؟ فرمایا ہاں میں قریشی ہوں. تو جب یہ 3 باتیں کر دی پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم قریشی ہو اور بنو ہاشم سے ہو اور مکہ سے آئے ہو، پھر کہتا ہے کہ تمہارے جو بھائی ہیں ان میں سے ایک بھائی کے بیٹے کا نام محمد ہے نا؟ فرمایا ہاں
میرے ایک بھائی جو دنیا سے جا چکے ان کے بیٹے کا نام محمد ہے. کہا کہ اس محمد کی عمر اس وقت 30 سال ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ان کی عمر 30 سال ہے. یعنی وہ راہب جو کہتا جا رہا ہے آپ اس کی ہاں ملا، کیونکہ جو کہہ رہا ہے سچ کہتا جا رہا ہے. کہا کہ اس کی عمر 30 سال ہو چکی ہے. تو کہتا ہے پھر اگر میں دھوکہ نہ کھاؤں، اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو پھر میرا جو علم ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر آپ کا نام عبد مناف ہے اور آپ کو لوگ عمران کے نام سے جانتے ہیں اور آپ کی کنیت ابو طالب ہے. فرمایا ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اس نے کہا اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں پھر اگلی بات بھی سن لو کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب آپ کے بھائی کے بیٹے محمد کی عمر جب 30 سال ہوگی اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، اس کا نام علی ہوگا. تو اب یہ اس راہب نے کہا یا محمد مصطفیٰ تقریباً 30 سال کے ہوں گے تو ادھر عبد مناف جن کا نام عمران ہے، جن کو ابو طالب کہا جاتا ہے، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا. اور یہ بات کہہ کے تو اس نے کہا یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ علی جو آپ کا بیٹا ہونا ہے تو وہ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں جلوہ گر ہو چکا ہے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں اس وقت تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری گھر والی حضرت فاطمہ بنت اسد امید سے ہے کہ نہیں ہے، آپ سفر پہ تھے. تو جب اس نے کہا کہ میرا علم کہتا ہے کہ وہ اس وقت امید سے ہیں اور علی شیر خدا علیہ السلام جن کا ذکر میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے وہ اس وقت اپنی ماں کے بطن میں آ چکے ہیں. کیوں کہ مصطفیٰ 30 سال کے ہو چکے ہیں. تو اب اس نے جب یہ باتیں کی تو ابو طالب نے کہا کہ میں تیری ان باتوں پہ اعتبار کیسے کروں، کوئی مجھے اس پہ کوئی دلیل تو دے. اس نے کہا اچھا آپ جو چاہتے ہیں بتاؤ میں کر کے دکھاتا ہوں. تو سامنے ایک خشک درخت تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو خشک درخت ہے تو اللہ سے دعا کر اگر تو سچا ہے تو اس خشک درخت پر تازہ انار پیدا ہو جائے. تو اس راہب نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے ایک نبی اور ایک ولی کا ذکر کیا ہے، ان کے ذکر کی برکت سے اس درخت کو ہرا بھرا کر دے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انار پیدا ہو گیا اور ابو طالب کو انار پیش کیا گیا. تو اب یہ سارا منظر وہ وہاں پہ دیکھ کر جو ہی آپ واپس لوٹے سارا راستہ یہی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھیں. جو ہی گھر میں داخل ہوئے ابھی گھر والی سے بات نہیں کی تھی، انہوں نے پہلے کہا اے ابو طالب علیہ السلام مبارک ہو، گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، میں امید سے ہوں. تو اور وہ مولا کائنات اپنی والدہ کے پیٹ میں واقعی جلوہ گر ہو چکے تھے. اور پھر جب آپ اپنی والدہ کے بطن میں آ گئے تو اگلی بات جو ہے یہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے سند المحققین. حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ انہوں نے اپنی کتب میں لکھی یہ بات. اگلی بات جو بتانے لگا ہوں یہ لکھتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا علیہ السلام اور یہ 10ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں جن کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں، جن کا حوالہ آپ کو دیا ہے، یہ کہتے ہیں جب مولا کائنات اپنی والدہ کے پیٹ میں آ گئے تو اس وقت سے جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کے سامنے آتے تو وہ آقا کے آنے سے کھڑی ہو جاتی تھی، حالانکہ وہ آقا کی والدہ ہیں. اور آقا فرمایا کرتے تھے کہ ان ہذہ امی بعد امی، آپ فرماتے ہیں جو فاطمہ بنت اسد ہے یہ میری ماں آمنہ کے بعد میری ماں یہ ہے، کیونکہ 6 سال کی عمر میں وہ چلی گئی. پھر آقا نے سارا وقت ان کے پاس گزارا. تو اب یہ وہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کہ آقا ان کو اپنی ماں کہا کرتے. اور جب ان کا آخری وقت آیا تو جب قبر کھودی گئی تو آقا خود پہلے اس قبر میں اتر کے لیٹ کے دیکھا اور اپنی چادر مبارک عطا کی دعا فرمائی آپ کے لیے. تو اب یہ وہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد ہے ماں آقا کی، ماں کے بعد ماں یہ ہیں. تو لیکن آقا آتے تو یہ کھڑی ہو جاتی اور یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جب سے مولا علی پیٹ میں آئے تب سے آقا کے آتے ہی یہ کھڑی ہو جاتی. تو حضرت ابو طالب کہنے لگے اے فاطمہ بنت اسد کیا بات ہے، پہلے تو ایسا کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ میرا بھتیجا آیا ہو اور تیرا بیٹا بھی بیٹوں کی طرح بیٹا ہے تو ماں تو بیٹے کے لیے نہیں ہوتی، تو کیوں کھڑی ہو جاتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے مجھے خود نہیں پتا، جو ہی یہ آتے ہیں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیتا، یہ ہمیں اٹھنے پہ مجبور کرتا ہے. یہ میرے پیٹ میں ایسا کوئی لہر اٹھتی ہے کہ مجھے اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھتی ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتی. اور یہ پیٹ میں ہے مولا علی شیر خدا اور پیٹ میں ہو کر مصطفیٰ کا ادب بجا لا رہے. سبحان اللہ. اب بچے تو پیدا ہو جائیں 2 سال کے 3 سال کے 6 مہینے کے انہیں نہیں پتا ہوتا سامنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے، سامنے کی چیز گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، کڑوی ہے کہ میٹھی ہے، یہ عام بچوں کو نہیں پتا. لیکن یہ مولا کائنات ہے، یہ والدہ کے پیٹ میں ہے. تو اب یہ منظر تھا. اور پھر ایسا یہاں تک بھی نہیں، آگے لکھتے ہیں
کہ پھر میرے آقا جب کمرے میں آ جاتے، جدھر جدھر آقا گھومتے جاتے مولا علی بھی ادھر گھومتے جاتے تھے، یعنی رخ ادھر رکھتے تھے آقا کی طرف، حضور سے چہرہ نہیں ہٹاتے تھے، ماں کے پیٹ میں بھی۔ تو اب ایک دن ابو طالب نے کہا چلے میں ایک پریکٹیکل کرتا ہوں، ادھر آقا آئیں گے تو میں ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دوں گا، اپنی زوجہ کے کندھوں پہ اٹھنے نہیں دوں گا، دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو کہتی ہیں واقعی ایسے ہے کہ نہیں۔ تجربہ کرنے کے لیے ایک دن انہوں نے ایسے کیا، ادھر آقا تشریف لائے اور ادھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی زوجہ کے کندھے پہ رکھ دیے، اور ادھر مولا کائنات نے اپنا وہ جو ادب تھا بجا لانا تھا، تو باپ کی طاقت فاطمہ بنت اسد کو بٹھا رہی تھی، ابو طالب والد مولا کائنات کے، تو باپ کی طاقت ان کو بٹھا رہی تھی، لیکن فاتح خیبر کی طاقت انہیں اوپر اٹھا رہی تھی۔ انہیں جتنا انہوں نے وزن کیا لیکن وہ اس اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ طاقت کیسی تھی کہ پھر وہ ان کے دبانے سے بھی حضرت فاطمہ بنت اسد بیٹھی نہیں بلکہ کھڑی ہوئی۔ تو یہ اس وقت ابھی پیٹ میں ہے مولا کائنات، تو یہ منظر تھا۔ پھر جب علی شیر خدا علیہ السلام جب آپ کی اب ولادت ہوتی ہے، تو اب ولادت پر بھی دو باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کعبے کے اندر اس پر دو قول ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہر سال 15 رجب کو کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تھا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت کے ایام تھے، تو ان دنوں میں بالخصوص کعبے کا دروازہ لوگوں کے اندر جانے کی زیارت کے لیے کھولا جاتا تھا، اور 15 رجب سے 1-2 دن پہلے خواتین کے لیے الگ سے مختص کیا جاتا تھا کہ وہ 15 سے پہلے آئیں اور کعبے کے اندر سے ہو کے جائیں۔ تو اس طرح حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ بھی 15 رجب سے پہلے یعنی بعد نے کہا 13 کو، بعد نے کہا 14 کو آپ آئیں، اور جب آپ کعبے کے اندر تشریف لائیں تو اندر ہی کعبے میں آپ کو وہ تکلیف محسوس ہوئی جو بچے کی ولادت کی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اسی تکلیف میں آپ باہر نہیں آ سکیں، تو کعبے کے اندر مولا علی شیر خدا کا میلاد ہو گیا۔ تو ایک یہ قول ملتا ہے۔ تو دوسرا قول جو ہے وہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ایک دن آپ نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا ولادت کا وقت قریب ہے، تو جو بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے، تو اس وقت کے بعد خواتین کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب سے مجھے اجازت دے کہ میں اس بچے کی ولادت سے پہلے آخری بار میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے آؤں، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آؤں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جائیں۔ آپ گئیں اور کعبے کا طواف کر رہی تھیں، اور دوران طواف درد پیدا ہوا بچے کی ولادت کا، تو اس درد میں آپ واپس آنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھی، تو ادھر ہی کھڑی تھی، تو کعبے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی اور اندر ہی میلاد مولا علی شیر خدا ہوا۔ اور حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ ابھی آپ واپس نہیں آ رہی، دیر ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ جب میں دیکھا کافی دیر گزری کہ آپ واپس نہیں آئیں، تو کہتے ہیں میں خود آیا، تو کیا دیکھا کہ کعبے کے اندر میں پتہ چلا کہ مولا کائنات کی ولادت ہو چکی ہے۔ جب یہ دو طرح کے اس پہ اقوال ملتے ہیں۔ تو پھر جب ولادت ہو گئی مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی، اب آپ کا نام رکھنے کا وقت آیا، تو حضرت ابو طالب آپ کے والد گرامی آپ نے نام رکھا اسد، اور حضرت فاطمہ بنت آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا حیدر، اور مولا علی شیر خدا کا نام جب آقا نے اٹھایا تو آقا نے نام رکھا علی، یعنی والد نے نام رکھا تھا اسد، والدہ نے نام رکھا حیدر، اور آقا نے نام رکھا علی۔ تو یہ اسد بھی آپ کا اسد اللہ الغالب، اسد بھی بولا جاتا ہے آپ کو، پھر حیدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس حیدر پر نہج البلاغہ میں ایک بات آئی ہے تو وہ بھی ساتھ میں کوٹ کر دوں۔ آپ کی والدہ نے جو نام حیدر رکھا اس پر مختلف انداز سے کچھ واقعات آئے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مولا علی کی عمر جب 1 سال کے قریب تھی تو آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کی والدہ کسی کام سے باہر تھی، تو ایک سانپ آیا اور وہ جھولے پہ چڑھا، تو مولا علی شیر خدا جب 1 سال کے تھے ابھی، تو آپ نے اس سانپ کو منہ سے پکڑا، اور منہ سے پکڑ کے اپنی والدہ کے آنے سے پہلے اس سانپ کو 2 ٹکڑے کیا۔ جب آپ کی والدہ پہنچی تو کیا دیکھا، جھولے کے پاس جو ہے وہ سانپ 2 ٹکڑے ہوا پڑا ہے، اور آپ کا ہاتھ اس کے جبڑے میں تھا، آپ نے دیکھا 2 ٹکڑے کیا۔ تو اس وقت آپ کی والدہ نے کہا میرا بیٹا یہ تو حیدر ہے، یہ حیدر نام رکھنے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ حیدر کیوں کہا کہ یہ 2 لفظ ہیں، ان کا مجموعہ ہے، ایک بولا جاتا حیا، دوسرا لفظ بولا جاتا در۔ حیا کہتے تھے سانپ کو، اژدہا کو، اور یہ جو لفظ در ہے یہ دریدن سے ہے، اور اس کا معنی ہے سانپ کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کرنے والا، جو سانپ کو پکڑ کے اس کے
ٹکڑے کر دے، اسے کہتے ہیں حیدر. اصل تھا حیا در، تو اس کو پھر کٹا کیا تو حیدر بن گیا. تو اس وجہ سے یہ